السلام علیکم یا علی مدر، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس فاتحے کا ثواب اس امام بارگاہ کے جتنے بھی اراکین اس دنیا سے پردہ فرما کے ان کی روح کو پہنچا، جتنے یہ مومنین تشریف فرما ان کے جو بزرگ اس دنیا سے پردہ فرما کے ان کی روح کو پہنچا، اور جن مومنین نے خان صاحب کے ساتھ اور انجمن کے ساتھ مل کر اس امام بارگاہ کی تعمیر میں حصہ دیا ہے، ان کے بزرگوں کے روح کو پہنچا۔ آگے آ جائے بھائی جناب، پانچ لوگ بیٹھے ادھر آ جائیں، سارا خالی پر ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ مالک صدقہ محمد و محمد جتنے مرد و زن اس بارگاہ میں تشریف فرما ہے، ان کے تمام دعائیں قبول منظور فرما اور ان کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بزرگ تشریف فرما ہے انہیں سکھ صحت اور سلامتی عطا فرما، اور جو جوان بیٹھے انہیں جوانی نصیب فرما۔ جن کو اولاد دی ہے انہیں بخش، اور جن کے اولاد نرینہ نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عطا۔ مالک جہاں کہیں دنیا میں جو کوئی بھی ذکر امام حسین علیہ السلام اور چہرم کر رہا ہے اس کی یہ نوکری قبول منظور فرما، اور جو لوگ اس ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا فتنہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں ملک میں انہیں نیست و نابود فرما، اور جو لوگ اس ملک میں امن کی بنیادوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں میرے مالک انہیں نیست و نابود فرما۔ ہماری ایجنسیاں، ہماری پولیس، ہماری فوج اس ملک میں امن کے لیے کوشش کر رہے، مالک انہیں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ تو ریت کے ایک ذرے سے سمیع و بصیر انسان بنا دیتا ہے، اور تو چاہے تو دن کو رات اور رات کو دن بنا دیتا ہے۔ تیری قدرت سے کچھ بعید نہیں، تو ہماری تخلیق سے پہلے ہمیں جانتا تھا۔ اب اگر کہیں ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، تو مالک ہمارے دلوں کو ایسا کر دے کہ جب آخری مالک رب العرض حضرت امام مہدی علیہ السلام آئے تو ہم ان کی لالین برداری کے لائق بن سکیں، اور ہمیں مولا کی زیارت کے لائق بنا، اور قیامت والے دن اپنے حبیب کبریٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف و فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ذکر کی قبولیت کے لیے، اور برائے آمد وجود مقدسہ صلوات پر محمد۔ خراب کیا، اب تھوڑا سا آگے یہ ساری جگہ خالی پڑی، پیچھے بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا، یہ جگہ پہ خالی چھوڑی گیا۔ اب مہربانی کریں یہ بیٹھے آگے ہو جاؤ، آگے ہو جائیں، یہ بیٹھے سفید کپڑوں اور بھائی پیچھے دیکھ لو، آگے ہو جاؤ، مہربانی کرتے یہاں آ جائے۔ آگے بھی جگہ رو چھوڑی ہوئی ہے، آگے بھی نہیں آتے، اور عجیب
مہربانی کر لیں. اس ذکر میں کوئی ضد ہوتا ہے؟ عجیب سوچ کے بندے آپ لوگ. بسم اللہ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ووسیعہ ووزیرہ وابن ابیہ ناصر الانبیاء و ناصر محمد علی بن ابی طالب صلوات محمد وآلہ وعلی اصحابہ الذین تأدبوا بآداب النبوۃ وآمنوا باللہ ورسولہ وماتوا علی الایمان اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. صلوات بر محمد وآلہ. یہ جو میں نے سرنامہ میں آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول اپنے ایمان لانے والوں سے آپ فرما دو کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو. نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو. معصوم سے کسی نے پوچھا مولا کہ نماز کو قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ عربی میں قیام ہوتا ہے کھڑا ہونا یا کسی کو کھڑا کرنا. بسم اللہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بسم اللہ مجھے پتہ ہے کہ اس پہ روشنی نہیں ڈالی گئی، اس لیے میں اس کی گزارش کر رہا ہوں. تو معصوم سے پوچھا کہ مولا اس نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نماز کو اپنے ٹائم پر پڑھنا اور قضا نہ کرنا یہ قائم کرنا ہے. صلوات محمد وآلہ. حکم ہے کہ قبل ما سوا ہوا رد ما سوا. اگر نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے. نماز رد ہے تو کچھ بھی قبول نہیں. نماز قبول تو سب کچھ قبول. نماز رد تو سب کچھ رد. اس کا مقصد ہے. اچھا پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ امورکم مرہون بصلاتکم. دنیا میں جو کچھ چاہتے ہو نماز قائم کرو سب مل جائے گا. مرہون بصلاتکم. تم نے جو لینا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو لوگ اس کا مقصد ہے کہ سب سے عام ترین جو چیز ہے وہ نماز ہے. سب سے اہم ترین چیز. اور پھر آپ تجربہ کر لیں کہ جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے وہ ایک مربوط اور آرگنائزڈ ہوتا ہے، وہ سسٹمیٹک ہوتا ہے، وہ ایک سسٹم کا پابند ہوتا ہے، وہ کبھی شکست نہیں کھاتا. چونکہ دنیا میں جس بندے نے بھی کامیابی پائی ہے اسی نے کامیابی پائی ہے جو سورج پر طلوع ہوا ہے، سورج اس پر طلوع نہیں ہوا. دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ وہی ہیں کہ جو سورج پر طلوع ہوئے ہیں. یعنی سورج جب طلوع ہوا تھا تو وہ کام کر رہے تھے. جنہوں نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا ہے وہ دنیا میں کبھی
1% کام شروع کر دیتا ہے، 99%۔ اور جب ہم سونے کے قریب ہوتے ہیں تو جسم کا 70 حصہ سونے کو جا چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کو اذا کم کھاؤ صبح زیادہ کھاؤ۔ اسی لیے میں یعنی آپ کو 3-4 طرح کی تربیت اکٹھی دے رہا ہوں۔ یعنی کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ جلدی اٹھو، صحت مند رہنا ہے تو صبح زیادہ کھاؤ، رات کو تھوڑا کھاؤ۔ دنیا میں ترقی کرنی ہے تو ٹائم سے اٹھو، ٹائم کے پابند ہو جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے چلے گی۔ دنیا میں ذہین ترین لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور محنتی بندہ آگے چلا جاتا ہے۔ جو ٹاپر بچے ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو مسلسل لگے رہتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر کامیابی پانی ہے تو مسلسل محنت کرو۔ دنیا میں سب سے زیادہ محنتی قوم وہ جاپانیز ہیں کہ جو 19,600 گھنٹے سالانہ کام کرتے ہیں۔ 19,000 گھنٹے، اور ان کے بعد 18,000 پہ امریکن ہے، پھر 18,600 پہ پھر جرمن ہے، اور الحمدللہ پاکستانی 6-7 ہزار پہ سالانہ پہ ہیں۔ سب سے لو سٹینڈرڈ محنت کا کام کا ہمارا ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ جو میری گفتگو ہے، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ اب جو بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے وہ اسے پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے۔ پھر مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے میں نے سو جانا ہے، چونکہ صبح نماز پہ اٹھنا ہے، تو وہ پیچھے نہیں گئے گا۔ وہ پیچھے آپ کہیں گے ہم تو مجلس جہلم تھا سننے آئے تھے، تو امام حسین نے اور مولا علی علیہ السلام نے بستر پہ سونا تمہیں نہیں بتایا، انہوں نے 1000 رکعت ہر رات بتائی ہے۔ علی مردہ قوم کا امام نہیں ہے، علی زندہ قوم کا امام ہے۔ علی بادشاہ سائنسدانوں کا امام ہے۔ دنیا میں جتنے سائنسدان ہیں بڑے بڑے مسلمان جو شیعہ سے گزرے ہیں، امام علی جاہل کا امام نہیں، علی عالم کا امام ہے۔ علی علیہ السلام کو جاہل مانتے نہیں، ابو جہل ہمیشہ دشمن علی رہے ہیں۔ فرمایا نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ اب یہ عجیب ہے، اب میرے جو مجمع ہے مجھے پتہ ہے، میں پاکستانی ہوں، مجھے پتہ ہے 70% ہمارے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بھائی بات بات نہیں رہو، 70% ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تو اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ اس کا مقصد ہے جو نماز نہیں پڑھتے مشرک ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لینا دینا سارا کفر ہوا، چونکہ مشرک کا برتن بھی نجس ہوتا ہے۔ مشرک کو جس برتن میں کھانا دیا وہ نجس ہوتا ہے، تو پھر یہ کون سا مشرک ہے؟ فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ فرمایا مشرک وہ ہے جو ولایت علی میں شک کرتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے مطلب گناہگار ہے، کافر نہیں، لیکن دشمن علی مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہوتا ہے نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو علی کو چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو نماز کو چھوڑ دے وہ گناہگار ہے، کافر نہیں۔ اچھا میں جو گزارش کر رہا ہوں، فرمایا نماز قائم کرو۔ اب نماز کیا پڑھے مولا؟ فرمایا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں نماز کیسے پڑھنی ہے۔
تو ہر دفتر کی علیحدہ اپلیکیشن ہوتی ہے. ایس ایچ او اپلیکیشن دینے کا طریقہ اور ہے, ریونیو بورڈ میں اور ہے, اے سی کے پاس اور ہے, تحصیلدار کے پاس اور ہے, ڈی سی کے پاس اور ہے, ہیلتھ ڈویژن میں اور طریقہ ہر ہے. محکمے کے اپنا ایک اصول ہوتا ہے اپلیکیشن دینے کا, اس کے اپنے ورڈز ہوتے ہیں, اپنے لفظ ہوتے ہیں, اپنے اصول ہوتا ہے, اور اس کے پھر ماہر ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن یوں لکھنی ہے, اس دفتر میں یوں جانا ہے, اس میں یوں جانا ہے. مالک نے فرمایا جب تم نے میری نماز پڑھنے آنا ہے تو دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں کیسے آنا ہے, وہ میں بتاؤں گا, تم اس پہ عمل کرنا. میں بتاؤں گا, تم اس پر عمل کرنا. مالک کیا کرے؟ فرمایا جب میری نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو وضو کرو, اور اس سے پہلے کی بھی شرطیں کو خیر وہ تو ہم پوری نہیں کرتے کہ زکوٰۃ دو, خمس دو, وہ ہم نے نہیں دینا ہے. جنہوں نے بی بی کا حق کھایا تھا ہم نے اس پہ لعنت کرنی ہے, لیکن خود زکوٰۃ نہیں دینی, خود خمس نہیں دینا. ہم نے سادات کا حق کھانا ہے, ٹھیک ہے, نہیں خود لعنت کرنا ہے جس نے بی بی کا حق کھایا. خیر مالی رومے پھر آرام پڑھو جب میری نماز پڑھو. مجھ سے گفتگو کیسے کرنا ہے یہ میں تمہیں الحمد بتا رہا ہوں. مجھ سے گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد پڑھو اور اس کے بعد جو پڑھتے رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. جو سورت پڑھو, جو آیت پڑھو, مجھے تم سے غرض نہیں ہے, لیکن جتنی بھی نمازیں پڑھو گے اس میں الحمد ضروری ہے, الحمد ضرور پڑھو گے. 2 رکعتیں صبح, 2 ظہر, 2 عصر, 2 مغرب, 2 عشاء, اس میں الحمد ضروری ہے. تیسری اور چوتھی میں تسبیح دربہ پڑھ لو. یہ فرق کیوں میں آگے بتاتا ہوں. لیکن جو 2 رکعتیں ہیں ان میں الحمد ضروری ہے. یہ بہت بڑا فلسفہ ہے جو آج تک آپ کسی نے بتایا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بے شک تسبیح دربہ پڑھ لو, لیکن پہلی 2 رکعتیں اس میں الحمد ضروری ہے. یہ فرق کیوں آیا؟ نماز تو وہ بھی ہے, نماز یہ بھی ہے, رکعتیں وہ بھی نماز کی ہیں, رکعتیں یہ بھی نماز کی ہیں, تو اس میں رعایت کیوں ہے, اس میں ضروری کیوں ہے؟ یہ میں گزارش کرتا ہوں. اب اللہ نے کیا فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اس میں الحمد پڑھو. اب الحمد کیا ہے, بس یہی بات سمجھانا ہے. ایک اور بات جو آج تک پتہ نہیں ہے میرے دوستوں کو, یاد رکھیے گا, اور کسی نے آپ کو نہیں بتائی اور شاید آپ کے لیے بحران کی بات ہو, کہ یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں یہ نماز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ واجب نہیں ہوئی. یہی نماز آدم نے بھی پڑھی, یہی نماز نوح نے پڑھی, یہی نماز ابراہیم نے پڑھی, یہی نماز موسیٰ نے پڑھی, یہی نماز عیسیٰ نے پڑھی, یہی نماز محمد مصطفیٰ نے پڑھی. یہی نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ سارے نبی پڑھتے ہیں, جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب نے یہی نماز پڑھی, لیکن 2 رکعت, 3 اور 4 رکعت نہیں تھی, 2 رکعت تھی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جملہ کہ شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز 5000 سال میں پڑھتا تھا, کیونکہ شیطان کے دور میں بھی جو نماز تھی وہ 2 رکعت تھی. یعنی جتنے نبی گزرے اور جتنی امتیں گزری سب پر جو نماز فرض تھی وہ 2 رکعت تھی. صبح بھی 2 تھی, ظہر بھی 2 تھی, مغرب بھی 2 تھی, عصر بھی, عشاء بھی 2 رکعت تھی. یہ 3 اور 4 کیسے ہوئی میں بتاتا ہوں. پہلے آپ یہ سن لیں کہ مالک نے فرمایا کہ یہ الحمد ضروری ہے, جب بھی نماز پڑھو گے الحمد ضروری ہے, اور تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں. پھر اگر یہ الحمد سارے نبی پڑھتے آئے اور سارے نبیوں نے یہی نماز پڑھی تو پھر الحمد بھی یہی پڑھا ہوگا.
اس نے کہا مجھے خان صاحب نے ماری ہے. خان صاحب سے پوچھا گیا جناب آپ نے گولی کیوں ماری؟ اس نے کہا تم سارے جوان ہو, تم اب مسلمان ہوئے, میں پرانا مسلمان ہوں, میں نے نماز رسول کے ساتھ بھی پڑھی تھی, رسول کے ساتھ نماز کے بعد 33 سال بعد آج علی کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے, تو علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو محمد پڑھایا کرتے تھے. نعرہ کو لگائیں تو پتہ چلتا نعرہ ایمان لاؤ گے میرے محمد مصطفیٰ پر اور اس کی مدد بھی کرو گے. اقرار کرتے ہو, سب نے کیا اقرار کرتے ہیں, کالا فشا تو گواہی بھی دو. ومن توجہ کیجیے گا, آپ ادھر بیٹھ جائیں, یہ بہت قیمتی جملہ ہے, بہت اہم ترین ہے قرآن مجید میں. فرمایا کہا اقرار کرتے ہو, سب نے کیا اقرار کرتے ہیں. توجہ مخدوم سے قبلہ جی داد رہے ہو جو کتب ہے اور داد پابندی ہے مخدوم کی داد رہے ہو جب تھانے تو بندے چھوڑو کی داد رہے ہو. لیکن میں گزارش کروں کیا مالک نے فرمایا تم ایمان لاؤ گے محمد مصطفیٰ اور اقرار کرتے ہو, سب نے کہا اقرار کرتے ہیں. اب جملہ سنیے گا, خدا نے کہا گواہی دو اس بات کی, بات کام سے گواہی دو کہ تم اس بات پر قائم رہو گے. انہوں نے کہا مالک ہم گواہی دیں, جس گواہی کا گواہ کون ہے؟ فرمایا آنا معکم من الشاہدین, تمہاری گواہی کا میں گواہ ہوں. ومن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, جو محمد کی نبوت سے مکر گیا میں اسے نبی کو فاسق بنا دوں گا. گھبرا گیا, گھبرا گیا. جو محمد کی نبوت سے مکر گیا میں اسے فاسق بنا دوں گا. یعنی سارے نبی محتاج ہیں محمد مصطفیٰ کے, اگر وہ اس کی گواہی نہ دیں تو خدا فاسق بنا دیتا ہے. اور پھر خدا نے ام غدیر نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. محمد مصطفیٰ سارے نبی تیرے محتاج, اگر تیری گواہی نہ دیں تو وہ مومن نہیں رہتے. اور اگر تو نے علی کے ولی اللہ نہ پہنچایا, تو میرا رسول نہیں, میں تیرا خدا نہیں. سب نبیوں کو اللہ نے کہا میں نے کتاب دی. سب وہی ذاکر مساق النبیین لما آتیتکم کتاب میں حکمت, سب نبیوں کو کتاب دی, سب کو حکمت دی. تو جائے اب آپ کو تو کہا گیا ہے کہ جناب وہ موسیٰ کو تورات دی گئی تھی, عیسیٰ کو انجیل دی گئی تھی, داؤد کو زبور دی گئی, اور خدا کے رحم نے سب کو قرآن دیا تھا. آپ نے دیکھ کہاں گیا, وہ ملا کہاں گیا؟ ملا نے تو کہا تھا بھائی باپ خان کائنات کو چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں, 1000 سال 10,000 سال 40,000 سال بعد جب تک میں زندہ ہوں یا میری قبر پہ آ جانا, قرآن میں ایک آیت دکھا دو جس میں اللہ نے کہا ہو کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی. اگر یہ بندہ لاہور سے کوئی خطیب ہے ہوتا نا تو سارے ٹون کے داد دے رہے ہو سبحان اللہ سے کیا تقریب ہے, سنبھاؤ کیا کرنا چاہو کہ بندے کون تھا کیا کہا میں نے؟ پورے قرآن میں اللہ نہیں کہا کہ میں نے موسیٰ کو تورات دی, پورے قرآن میں, بلکہ کہا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے اور فرقان دی ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ.
یا زبور کتاب ہے؟ پورے قرآن میں ایک آیت ہے، پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جس میں اللہ نے کہا کہ تورات کتاب ہے یا زبور یا انجیل۔ تورا عربی میں کہتے ہیں، عبرانی میں تورا کہتے ہیں the booklet of law، قانون کا چھوٹا سا کتابچہ، booklet of law، قانون کا چھوٹا سا کتابچہ۔ اور انجیل کہتے ہیں گڈنس، خوشخبری کو۔ اور زبور عربی میں کہتے ہیں زبر الحدیث، اپارٹس آف سو اینڈ سو، کسی چیز کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ یعنی چار لوگ تھے ابراہیم کی اولاد میں سے، اسماعیل اور اسحاق، دو بھائی نا، اسحاق کے یعقوب اور اس کے 11 بیٹے یہودی بن گئے، وہی نا، یعقوب کے 11 بیٹے، ان میں ایک یہودی ہے، سب کو یہودی کہنا شروع کر دیا۔ ان کے لیے کون سے قرآن اتارے، کون سی کتابیں؟ چھوٹے چھوٹے سے 2-4 کتابیں اتارے، وہ چھوٹے رسالے چھوٹے سے، دین پر عمل کرنے کے۔ یہودی نکالی ہماری اپنی کتاب آئی تھی، مولا کی عزت کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہ کوئی دین آیا تھا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے لیے نبی بنا تھا۔ عیسیٰ کو پتہ ہے قرآن میں کہا ہے وَبَعَثْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیلَ رَسُولًا، ہم اسے بنی اسرائیل کا نبی بنا کے بھیجا۔ اور انجیل میں گوسپل آف میتھیو ورس 29 چیپٹر 29 آیت نمبر ورس نمبر 12 and 9، اللہ تعالیٰ انجیل میں لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں کہ I have been not sent but to Lord of Israel۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں فقط اسرائیلیوں کا نبی ہوں۔ آپ سنیں گا جملہ، عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اسرائیلیوں کا نبی ہوں۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، خود عیسیٰ یہودی تھے، عیسیٰ خود یہودی ہے اور اللہ نے یہودیوں کو نبی بنا کے بھیجا۔ یہی سبب ہوگا جب آپ کے مولا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ آئیں گے تو امام مہدی فرمائیں گے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹا نماز پڑھا، وہ کہے گا مولا بہت فرق ہے، میں 4 بندوں کا نبی تھا، تو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ سارے نبی یہی الحمد پڑھتے تھے، مختصر کروں میں، ٹائم نہیں ہے، مختصر کروں بات کو۔ تو یہ الحمد جو ہے اور یہ قرآن یہ پہلے بھی تھا۔ سلمان نے خط لکھا تھا، آپ کہیں گے کوئی قرآن میں ثبوت ہے؟ سلمان نے خط لکھا تھا بلقیس کو، انو من سلمان انو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ تھا تو سلمان نے لکھا۔ ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا تھا، رسول کا کیا پڑھا تھا؟ سرکار ابو طالب نے، نبی کی عمر 25 سال تھی، 15 سال نبوت سے پہلے قرآن اترا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم وذریۃ اسماعیل، اللہ تیرا شکریہ، الحمد بھی پڑھا اور بسم اللہ بھی پڑھا۔ اس کا مقصد ہے ابو طالب کے پاس قرآن تھا تو پڑھا تھا۔ دلیل ٹائم نہیں ہے، دلیلیں تو ہزاروں کی قبلہ۔ جب علی علیہ السلام کعبہ میں آئے تھے تو کیا کہا تھا رسول سے؟ اگر آپ کہیں تورات سنو، اگر کہیں انجیل سنو، اگر کہیں زبور سنو، اور محمد مصطفیٰ آپ پر قرآن نہیں اترا، اگر کہیں تو قرآن سنا دوں۔ قرآن یاد ہے، قرآن تھا تو علی نے سنایا نا، قرآن تھا تو علی نے سنایا، بس آگے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ 3 اور 4 کیسے ہوگی؟ ٹھیک 2 رکعت، شیطان بھی 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، 5000 سال میں 2 رکعت نماز کیسے؟ 1000 سال کا ایک سجدہ ہے، 4 سجدے 4000 سال جی، اور 5 سال کی گزارتا تھا، 5 سال گزارتا تھا قیام، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ آدم بھی 2 رکعت نماز پڑھتے، زور اثر مغرب عشاء۔ آج بھی مسلمانوں فرقہ 2 رکعت کے موجود ہے، مسلمانوں میں 2 رکعت کا فرقہ موجود ہے۔ یہ نام جدید جو آپ کا ذکر ہے، اس کا سگا ماموں ہے یا پروفیسر ہے اسماعیل خان میں، میں نے کسی دن تقریر کی تو وہ آ گیا، کہتے ہیں مبارک ہو گئی۔ میں نے کیوں؟ کہتے شکر ہے مدت کے بعد کسی نے مانا ہے کہ اصل نماز 2 رکعت ہے۔ ان کا چیز ہے، یعنی دنیا میں لوگ ہیں جو آج بھی مانتے کہ نماز 2 رکعت، لیکن میں نے کہا تم غلطی پر، کہتے کیوں؟ میں نے کہا 2 رکعت تھی، پھر ہم سے پوچھو 3 اور 4 کیسے ہوئی؟ ملا چھپائے گا، قاضی تو نہیں چھپائے گا، ملا تو چھپائے کیونکہ اس کو علی
کتاب کو اتنا تو آپ سے پوچھا گیا کہ مولا اچھا نماز کیا؟ فرمایا 2 رکعت. اس نے کہا مولا پھر 3 اور 4 کیسے ہوئی؟ فرمایا کان نبیوں کی صلاۃ ظہر ہے تو بالا کو مولد الحسن علیہ السلام رسول ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. بندے نے آ کے بتایا مولا اللہ نے آپ کو حسن جیسا بیٹا دیا ہے. فرمایا آج کے بعد حسن کے صدقے 2 رکعت کا اضافہ کر دو. اپنے محل کے تالاب میں پاؤں ڈالے اور اسے تاریخ لکھتے کہ وہ بخار تھا اور طبیب آئے ہوئے تھے علاج کے لیے. تو خادم نے بتایا کہ باہر سے کوئی بندہ ہے اور ملنا چاہتا ہے, اس کا بلاؤ سے سامنے آیا. کہا کہاں سے؟ کہتے کوفے سے آئے. کہتے کیا خبر ہے؟ کہتے حسین مارے گئے. اور علی کی بیٹی کہتی ہو کہ شام کے باہر آ گئی. یزید نے کہا طبیب کو جاؤ, میرا علاج ہو گیا. طبیب چلے گئے. کہتے میرے وزیروں کو نواب کو بلاؤ. وزیر نواب خوشیر آ گئے. کہا دیکھو 3 دن پورا شام سجاؤ, یہ نبی کی بیٹی ہے, یوں نہ کہے کہ مسلمانوں نے میرا احترام نہیں کیا. دیواروں پر قالین لگائے گئے, چھتوں پر گول کی ناچنے اور گانے والے مسلمان تھے نا, نبی کی بیٹی کا احترام کر رہے ہیں. اور پھر آخر جو کس نے ٹریکٹر جاری کیا کہ دیکھو اتنے پتھر مارو کہ علی کی بیٹی زندہ دربار میں نہ آئے. اتنے پتھر مارو بسم اللہ کہ علی کی بیٹی زندہ دربار میں نہ آئے. اب حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیوی ہے اور جو معاویہ کی بیوی ہے, یہ دونوں آپس میں کزن ہیں. میسونہ اور حضرت عثمان کی بیوی, یہ دونوں آپس میں کزن ہیں. یزید کے نام نہاد عیسائی ہے. جب یزید نے کہا نا کہ پتھر مارنے اور زندہ علی کی بیٹی دربار میں نہ آئے, تو عیسائی کھڑے ہو گئے. آج بھی شام عیسائی ہیں. عیسائی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یزید ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے, کیونکہ تم مسلمانوں نے جب بھی ظلم کیا ہے شریفوں پر کیا ہے. تم نے جب بھی ظلم کیا, بسم اللہ, جب بھی ظلم کیا ہے شریفوں پر کیا ہے. ہم پہلے تحقیق کریں گے, پتہ کریں گے کہ یہ کون ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے معاملہ کیا ہے. اب میرے گھر ہے, باہر میں کہ خطیب جاتے ہیں تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سی گفتگو کرنی ہے, اور جو کائنات کا امام ہو اس کو تو پہلے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اب عیسائیوں اور یہودیوں کو مرنا دیکھ کے مولا حسین بادشاہ نے سورہ مریم شروع کر دی. جب سورہ مریم شروع کی تو عیسائی ظلم و مرتبہ کرنا شروع ہو گئے کہ یہ کون ہے جو ہمارے رب یسوع مسیح کا ذکر کر رہا ہے لیکن کسی اپنے طریقے سے. ہمارے عزیز ذاکر پڑھتے ہیں, آپ نے بھی سن رکھا ہوگا, کوئی باب آپ نے تو ضرور سن رکھا ہوگا, وہ جو یہودی بچی تھی اور مولا امام حسین بادشاہ کے پاس آئی, بیمار تھی اور بادشاہ نے اسے شفا دی. یہ شام کے رہنے والی تھی. اس کے ایک پڑوس میں بچی ہے جس کا نام آسمہ ہے, عمر اس کی 3.5 سال, آنکھوں سے نظر چلی گئی, بیمار ہوئی. اور یہ بچی جو یہودی تھی روزانہ کہتی تھی کہ دیکھو آسمہ, اپنے باپ سے کہو
ہم بھی غریب تھے، ہم نے قرضہ لیا تھا، حسین بادشاہ کے در پہ گئے تھے سلام علیہ، تو مالکوں نے ہمیں شفا بھی دی اور قرضے بھی اتر گئے، تو تم اپنے بابا کو ساتھ لے کے چلی جاؤ، حسین بادشاہ شفا بھی دیں گے اور قرضہ بھی اتار دیں گے۔ یہ روزانہ کس سے سنتی؟ آج جب امام حسین علیہ السلام نے ان کے گھر کے سامنے رب یسوع مسیح کا قصہ قرآن سے پڑھا تو وہ یہودی بچی کہتی ہے آسماں اگر میں بھولتی نہیں تو یہ جو رب یسوع کا قصہ پڑھ رہے یا یہ حسین ہے یا یہ مدینے کا ہے، مولا کو زندگی یا یہ حسین ہے یا یہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ جب یہ لفظ سنے نا اس بچی اس نے کہا اچھا کہاں یہ تو رہ جائے نا یہ مدینے والوں کا یا حسین میرے مولا، جا کے پوچھ۔ یہ بچی اٹھی دروازے پہ ماں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کروڑوں میں یہ جملہ سن لیں، ماں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہتی اماں میرا حسین آیا ہے۔ یہ جو ہے کرتے ہو نا یہ اہل بیت کے دکھوں پہ مرہم ہو جاتی ہے، سارے ایک دفعہ کہہ دو یا حسین واہ حسین۔ بچی نے کیا کہا اماں میرے حسین کے شہر سے کوئی آیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تیرا حسین کیسے؟ کہا تو میں نہیں پتا، جس کا کوئی نہ اسی کو تو حسین۔ کچھا بیٹی دیوار کا سارا پر چل، یہ چلتی چلتی تھوڑا قدم چل کے نا پھر کہتی ہے میرے رب یسوع مسیح کا قصہ پڑھنے والا تو کہاں ہے؟ مالک نے فرمایا یہ دی ہے نا حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بولے چل قدم اور چلو۔ اب جب آواز برابر ہوئی مسامع کی تو کہتی اب آواز برابر ہو گئی اب تو کہاں ہے؟ فرمایا ہاتھ بڑھا، ہاتھ گیا نیزے میں، تو کہتی یہ تو یا نیزہ ہے یا لکڑی ہے؟ مالک نے فرمایا بس میں یہی موجود ہوں۔ اب بچی کہتی ہے اندھی ہے نا دیکھ تو نہیں رہی نا کہ کون کہاں ہے؟ کہتی ہے میرے رب یسوع مسیح کا قصہ پڑھنے والے، یہ تو کس کتاب سے قصہ پڑھ رہا ہے؟ تو کون ہے؟ کس کتاب سے قصہ پڑھ رہا ہے؟ تو کون ہے؟ خدا کرے میں سمجھاؤں۔ جب کسی نے کہا تو کون اور کس کتاب سے قصہ پڑھ رہا ہے؟ مالک نے فرمایا میں اپنے نانا محمد کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے نہیں سمجھا۔ آسماء کہتی ہے تو جو کہتا ہے میرا نانا تو کوئی حسین ہے؟ اجرک اللہ مولا کے پردے سلام علیکم جی تو کوئی حسین ہے؟ مالک نے فرمایا ہاں میں حسین ہوں۔ جب اسے سنا تو حسین کہتی ہے اچھا تو پھر تو رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے تو وہ شام والی علی کا بھائی تو ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہتی ہے مولا وہ جو تیرے سینے پہ تیرے بغیر نہیں سوتی تھی تو جو شام آیا ہے وہ تو مدینے مر گئی ہوگی۔ جب یہ لفظ کہہ تو ادھر سے آواز آئی زندہ ہوں بھائیوں کو قاتلوں کو دیکھ لیا۔ اجرکم اللہ بہت خوبصورت پرسہ دیتے ہیں زندہ ہوں اپنے بھائیوں کو قاتلوں کو مولا زندگی دے، مولا کو شفا دے، مولا کے بچوں کو اولاد دے، دو بہت دے، مولا کو زندگی دے، جو بھی ہے بیٹھے مولا کسی کو بھی خالی نہ دیکھ جائے۔ ہماری مائیں پردہ میں بیٹھی آپ تشریف فرمائیں مولا سب کی دعائیں بس میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر اس نے جب سنا کہتے تو اس بی بی معصومہ کا تو بابا ہو تو حسین چپ ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ ادھر سے آواز آئی اس نے نہیں سنی، کہتی مولا وہ اپنی جو بہن آپ کی عالیہ جب نماز پڑھنے آتی ہے وہ کون سا موجہ ہوتا ہے؟ میں جب میری بہن نماز پڑھنے آتی ہے تو قرآن طواف کرتا ہے۔ کہتے سچ کا بس قریب ہو گئی، نیزے کو پکڑا کہا یہی ہو نا؟ میں ہاں۔ کہتے دیکھو یہ جو لوگ ہیں نا یہ آپ کو نہیں مانتے، میں ان کے سامنے سوال کر رہی ہوں، میں نے مدینے آنا تھا، میری نظریں نہیں نا، میں نے بی بی کو وہاں وسیلہ بنانا تھا، اب بی بی تو وہاں رہ گئی تو میں تو نہیں دیکھ پا رہی نا، تو مولا یہ سارے شریک ہیں، میں سوال کروں پوری کر دیں گے؟ بسم اللہ مولا کو زندگی دے۔ آسماء کہتی مولا پوری کر دیں گے؟ پر میں آسماء مانگو نا، کہتی مولا ہے سارے شریک، میرا بھرم رکھ لینا کہیں شرمندہ نہ ہو تو۔ پر میں نہیں آسماء مت گھبراؤ، جو کچھ مانگو دے مانگو۔ کہتے تجھے تیری بیٹی کا واسطہ جو تیرے سینے پہ سوتی تھی اور اب مدینے میں تیرے بغیر بیٹھی ہوگی اور تجھے یاد کر رہی ہوگی، مولا تیری حکومت اب یہاں قائم ہو گئی نا، اب آپ یہاں آ گئے، الحمدللہ شکر ہے کہ آپ کی حکومت یہاں قائم ہو گئی، بی بی کو بھی بلوا لیں کوئی بات نہیں، مولا اسی بی بی کا واسطہ مجھے آنکھیں لوٹا دے۔ حسین نے فرمایا اوپر دیکھ، جب اوپر دیکھا نا قطرے خون کے گرے، قطرے خون کے گرے، اسے دیکھا یوں دیکھا دیکھ کے کہتی یہ کیا ہوا؟
کہتی ہے معصومہ تو جو کہتی